جو اپنی سوچ کو بلند کر لے کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اقوال جانیں جو رہنمائی کی روشنی ہیں۔ دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں، لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بلا لیں۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ تجھے پے در پہ نعمتیں دے رہا ہے تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کے رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ ڈرو ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت دو قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق، مخلص دوست رزق میں شامل ہیں۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے عائشہ، کیا تم نے مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں، تاکہ ان کی فحش زبان اور گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت زیادہ ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزریں، تو پھر وہ اس لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتے نہیں۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے، اور تدبر بیدوں کو چھپا کر رکھنے سے۔ عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی مائگی نہیں، ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں، اور مشورہ سے زیادہ کوئی چیز معین و مددگار نہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔